جس طرح خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور اس وقت کے مشرک ان کو پوجتے تھے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی تمہیں ویسے ہی بت تیار کرنے ہیں کہ جنہیں آج کا مسلمان پوجے۔ ایسی بحثوں میں پڑ جائے کہ جن میں فقط دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ یاد رکھیے گا، بغداد میں جب ہلاکو خان کی فوجیں آ رہی تھیں تو وہاں بھی اسی قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ وہاں کے علماء یہ بحث کر رہے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا یا نہیں۔ جب کوئی قوم اس سطح کی گفتگو تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسے تباہ کرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ پھر ابلیس اپنے مریدوں کو مزید نصیحت کرتا ہے کہ میدان عمل میں مسلمان کے کردار کی تعمیر نہ ہونے دینا، اس کو ایک صاحب کردار، مرد مجاہد، صاحب یقین، شاہین نہ بننے دینا، اس کو ایسی گفتگوؤں اور خرافات میں پھنسا کر رکھنا کہ عملی زندگی کے کسی پہلو میں بھی کامیاب نہ ہو سکے اور زندگی کے ہر محاذ پر شکست کھاتا چلا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ہر قسم کے نظریے، ہر قسم کے ازم، ہر قسم کی غلامانہ فکر میں پھنسا رہے۔ یہ دنیا بے شک بے ثبات ہے، تباہ ہونے والی ہے، لیکن اسی دنیا میں مسلمان کو ڈیوٹی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں اپنی ڈیوٹی سے غافل رکھو، خانقاہی نظام یا خرافات میں مست کر دو، اس کو ایسے زہد اور عبادت میں لگا دو کہ جو اس کو حقیقی میدان عمل اور کشمکش حیات سے دور رکھے۔ اس کو ایسی شاعری، ایسے تصوف، ایسے مذہبی عقیدوں میں گم کر دو کہ جو اس دنیا کی کشمکش، جہد مسلسل یعنی جہاد سے اس کو دور رکھے۔ میں اس امت کی بیداری سے ہر لمحہ خوف کھاتا ہوں۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا کے آخری الفاظ ہیں کہ جن میں اقبال ابلیس کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ امت کہیں بیدار نہ ہو جائے، کیونکہ اس امت کا دائرہ اختیار پوری کائنات ہے۔ اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات کے احتساب کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ابلیس آخری نصیحت کرتا ہے کہ اس کے مزاج میں رہبانیت پیدا کر دو کہ یہ دنیا سے الگ تھلگ رہ کر صرف اپنے ذکر و عبادات میں ہی مست رہے اور دنیا میں کشمکش حیات اور جہاد کے ذریعے کوئی انقلاب نہ برپا کرنے پائے۔ ان کو یوں پھنسا دو کہ یہ جہاد، سیاست اور معیشت کی طرف سے غافل ہو جائیں، روزے، حج اور عمروں میں اتنے مشغول ہوں کہ ان کو یہ علم ہی نہ ہو کہ وہ طاغوت کے نظام کے غلام بنا دیے گئے ہیں۔ اقبال نے ایک اور مقام پر ایک آزاد مرد مجاہد اور ایک خانقاہی نظام میں مست راہب کا یہی فرق بتایا تھا کہ جس سے کفر کو کوئی خطرہ نہیں۔ اقبال نے یہاں موازنہ کیا ہے ایک مرد مجاہد اور ایک شاہین شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو پوری کائنات کا احتساب کرتا ہے، وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل بلند کرتا رہتا ہے، اس شخص سے کہ جو پیوستہ زمین تسبیح و مناجات میں ہی لگا رہتا ہے۔ ایسے بے عمل راہبوں میں اور پتھروں اور درختوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے مذہب کی حیثیت وہی ہے کہ جو ملا کے مذہب کی ہے، کہ جو جمادات و نباتات اور کیڑے مکوڑوں کا مسلک ہے۔ اقبال نے دونوں سیاسی اور معاشی نظریوں، سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت، اشتراکیت اور امریت، سب کی اصلیت مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دی اور بتا دیا کہ یہ تمام کے تمام ابلیس کے بنائے ہوئے نظام ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے اس صہیونی بینکاری کو کہ جس کو یہودی کنٹرول کرتے ہیں، اقبال کئی مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ اقبال نے مغربی تہذیب کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ یہ پوری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ مغربی تہذیب پر آپ کی بڑی گہری نگاہ تھی اور اتنی ہی شدید تنقید بھی۔ آج
پوری دنیا مغربی تہذیب سے متاثر ہے۔ پوری 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لاکھوں مسلمان اپنی مرضی سے ہجرت کر کے دارالاسلام چھوڑ کر دارالکفر میں آباد ہو رہے ہیں۔ مغربی تہذیب نے اتنا پرکشش جال پھیلایا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر خود کفر کے نظام میں جا بستے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں، اور جب ان کی اولادیں لادین ہو کر ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بحران بن جاتا ہے۔ لیکن مغرب نے یہ نظام بنایا ہی کچھ یوں ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ علم و ہنر سیکھنے کے لیے کوئی جانا چاہے تو ٹھیک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں اندھیرا اور تاریکی ہے۔ وہاں انسانیت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ نہ عزت ہے، نہ ہی آبرو اور نہ ہی گھریلو زندگی۔ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ پورا نظام کہ جو مغرب نے قائم کیا ہے وہ انسانیت کے حوالے سے درندوں اور جانوروں کی سطح تک گرا ہوا ہے۔ تم اس چیز سے اندازہ کرو کہ عمارتوں کی شان و شوکت، تعمیر اور رعنائی کے حوالے سے سرمایہ داری نظام کی نمائندہ بینکوں کی عمارات مذہب کی نمائندہ گرجوں کی عمارات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ یعنی معاشرے میں اب مذہب کی نہیں سرمایہ کی عزت و اہمیت ہے۔ پوری دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں اور خوبصورت تعمیرات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہے، مذہب پر یا مادہ پرستی پر۔ ترکوں نے سب سے زیادہ خوبصورت مسجدیں بنائیں چونکہ اس دور میں غلبہ اسلام کی روحانی اساس کا تھا۔ تمام اسلامی تہذیبوں میں مسلمان جب بھی عمارتیں تعمیر کرتے تو ان کی سب سے ممتاز عمارت مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں جدید مغربی تہذیب نے یہ رواج شروع کیا کہ سب سے بڑی اور خوبصورت عمارتیں بینکوں کی ہوتی ہیں۔ کراچی میں بھی کئی دہائیوں تک سب سے اونچی عمارت حبیب بینک پلازا ہی رہی تھی۔ اقبال نے اس نقطے کو 20ویں صدی کے آغاز میں ہی نوٹ کر لیا تھا۔ اقبال نے یہاں پہ پورے بینکاری نظام اور صہیونیوں کی سرمایہ دارانہ معیشت کو اڑا کر رکھ دیا۔ اقبال نے قرآن سے یہ الفاظ لیے ہیں کہ جب یہودی کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت ہی کی ایک شکل ہے تو جواباً اللہ کہتا ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام، اور اللہ نے قرآن پاک میں سود و ربا کے نظام کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ یہاں پر اقبال نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ لوگ سود کو تجارت کہتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ جوا ہے، اور یہ لوگ ہمیں مساوات، انسانی حقوق، آزادی اظہار کا درس تو دیتے ہیں مگر حقیقت میں یہ خود لوگوں کا لہو پیتے ہیں۔ ایک آدمی کا نفع لاکھوں کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ پوری قومیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس سود اور ربا کے نظام میں۔ پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ علامہ اقبال نے 20ویں صدی کے اوائل میں جو کچھ بھی کہا تھا آج آپ وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وقت آ چکا ہے کہ اقبال کے نظریات کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔